ہو گیا یہ ہے کہ ہم بچوں کو خاموش بٹھانے کے لیے پہلے کوئی لوری پڑھ کر کے سنایا کرتے، کوئی نعت پڑھ کر کے سنایا کرتے، کوئی ادب اور اخلاق کے واقعات سکھایا کرتے، مگر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے لہذا دوسرا فون اس کے ہاتھ میں تھما دے رہے ہیں، یوٹیوب کھول کر کے لگا دیا، کوئی بچہ اب اس میں مگن ہے، وہ خاموش ہے، ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچہ بچے کے موبائل میں ہے، والد کے موبائل میں ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہے، تو والد کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو دے سکے، دن بھر کاموں میں لگے رہتے ہیں، شام آتے ہیں بس تھکے ہارے بس سونا ہے، اب وہ وقت بھی ہمیں فون دیکھنا ہے، اور میں سے پہلے دعائیں پڑھ کر کے سویا کرتے، آیت الکرسی پڑھی جاتی، جس کو یاد ہوتا وہ سورہ ملک پڑھتا، جس کو یاد ہوتا حامیم سجدہ پڑھا کرتے۔ اب ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آخری جو کام ہوگا وہ فون دیکھ کر کے ہوگا، صبح اٹھتے ہی ہم ایسے فون دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی پرائم منسٹر یا صدر جمہوریہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کیا نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ بچہ آج انجینئر ڈاکٹر تو بن رہا ہے مگر اس کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کو ادب ہے، نہ اخلاق ہے، کس کے سامنے کیسی بات کرنا نہیں پتا ہے، کیسے بیٹھنا ہے نہیں پتا ہے۔ یہ مدارس ہوں گے، ایسی محافل ہوگی تو جس میں آپ بھی سدھرے گی، دنیا بھی سدھرے گی، بات کرنے کے آداب و اخلاق سکھا کریں گے۔ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری شہر حیدرآباد کی پہچان بن رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر صبر کا مادہ ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم والدین ہیں نصیحت کے طور پر آج جو ہمارے اندر بچوں میں صبر کا مادہ ختم کیوں ہو رہا ہے کہ بچے کوئی چیز مانگتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا کہ غریبی ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، وقت آتا تو کہتے بھائی ٹھیک ہے فلاں وقت دیا جائے گا، فلاں وقت دیں گے، فلاں کام کر لیں، آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے تو دلایا جائے گا، فلاں ہوگا۔ مگر آج کل ہو کیا گیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ہر دو صورتحال میں بچہ جو چیز کا مطالبہ کر رہا ہے ماں باپ فوری طور پر لے جا کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے مجھے موبائل چاہیے، ماں باپ دوسرے دن لا کر موبائل دے رہے ہیں۔ اس کی نظر میں صبر کرنا، کوئی چیز کے لیے صبر کرے گا، پہلے ہوتا یہ نہیں ہوتا تو صبر کرتے، ہاں بھائی ٹھیک ہے اب نہیں 4 دن کے بعد ملے گی، 4 دن کے بعد نہیں 8 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ چیز ملے گی۔ اب ہو یہ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے، اس کو اس چیز کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، مانگ رہا ہے فوری طور پر آپ لا کر دے رہے ہیں، بچہ مانگ رہا ہے لا کر دیے، بچے کے سامنے اس چیز کی اہمیت ختم ہو گئی، 1 مہینہ یوز کرے گا، 2 مہینے 1 سال یوز کرے گا، اس کے بعد کہے گا نہیں اس سے ایڈوانس چیز چاہیے، ٹیب چاہیے مجھے، وہ اس کے بعد لیپ ٹاپ چاہیے، اس کے بعد فلاں گاڑی چاہیے، اس کے مطالبات کی فہرست بڑھتی جاتی ہے، اور آپ وقت ہوتے ہی مانگتے ہی فوری طور پر دے رہے ہیں، تو بچے کے اندر یا بچی کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو رہا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے بھئی میں جو کہوں فوری طور پر مجھے مل رہا ہے، اور طبیعت ایسی ہی بن جا رہی ہے، جب بچیاں ہیں شادی ہو کر کے سسرال میں جا رہی ہے، شوہر غریب ہے، وہ مانگ رہی ہے، اگر وہ مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہاں سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا بھی ہے، بچوں نے کچھ چیز کی مطالبہ کیا ہے، رکھتے ہوئے آپ ان کے اندر صبر کرنے کی عادت پیدا کریں، فوری طور پر مانگتے ہی لا کر دے دینے سے ہو یہ رہا ہے کہ بچوں کو یہ لگ رہا ہے بھائی اس چیز کی کیا اہمیت ہے، باپ کیا محنت کر کر کے پیسے لا رہا ہے، اس کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، ماں کیا قربانیاں دے رہی ہے، اس چیز کا بھی اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے صبر ختم ہو رہا ہے۔ نہ جس گھر کی ماں بہتر ہوتی ہے، نیک اور پارسا اور پاک باز ہوتی ہے، اور جو والدین آئے ہیں، آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں مدرسے کو بھیج کر کے آپ سمجھیں گے کہ میرا کام ہو گیا، نہیں، برتھ ڈے ہے، بچی کو آپ ناچ نچوا رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں میری بیٹی حافظہ بنے گی، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے تو آپ کو گھر کا ماحول بھی نیک بنانا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ بنے، آپ ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، میری بیٹی نیکوکار بن جائے گی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیکوکار بنائیں تو گھر کے ماحول کو آپ کو نیک بنانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ آپ کے بچے کو برے عادتیں نہیں آنی چاہیے، گالی گلوج آپ بچے کے سامنے کریں گے تو آپ کا بچہ گالی گلوج ہی سیکھے گا نا۔ بچوں کے لیے 12 سال کی عمر تک والد اس کا ہیرو ہوتا ہے، اس کا والد اس کا ہیرو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، والد جو ہوتا ہے فادر، لڑکے یا لڑکی کا ہیرو ہوتا ہے 10-12 سال کی عمر تک۔
ان کو جب وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیرو فلاں کام کرتا ہے، ہر مصیبت میں آ کے بچاتا ہے، تو ان کو ذہن میں رہتا ہے، بچہ چاہتا ہے میں ویسے ہی کپڑے پہنوں جیسے میرے والد پہنتا ہے، میں ویسے ہی چلوں جیسا میرا والد چلتا ہے، میں ویسے ہی بولوں جیسے میرے والد بولتے ہیں۔ جب آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو 10-12 سال سے پہلے کی عمر تک تربیت کر سکتے ہیں۔ جب وقت گزر جائے گا، جب ایک تناور دخت بن جائے گا، بچہ جوان ہو جائے گا، لڑکا یا لڑکی ہو، تب آپ تربیت کا ارادہ کریں گے تو تربیت نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت شروع سے کرنی ہوگی۔